بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو نئی بک آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کا نام ہے ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ۔ آتھر کا نام ہے ڈیل کرنگی۔ تو یہ بک جو ہے سیلف ہیلپ کے اوپر لکھی گئی، 58 لینگویجز میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کی گئی اور ملینز میں یہ بک جو ہے وہ سیل ہو چکی ہے۔ تو اس بک کا جیسا کہ ٹائٹل سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پریشانی کو کس لیول تک، کس حد تک ہم کم کیا جا سکتا ہے اور کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے لیکن ہمیں پھر بھی وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ نیپولین جو تھا فرانس کا اتنا عظیم فاتح، اس نے بھی اپنے آخری ایام میں یہی لکھا کہ مجھے 6 دن بھی نہ مل سکے جس سے میں انجوائے کر سکوں، حالانکہ اس نے دنیا کی ہر طرح کی چیز، ہر طرح کی دولت، پاور حاصل کر چکا تھا۔ اسی طرح ایک اور آتھر ہے نوبل انعام یافتہ الیکسس کیرول، اس نے یہ کہا پیپل ہو ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو فائٹ وری ڈائی ارلی۔ وہ لوگ جلد مر جاتے ہیں جو اپنی پریشانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیپینس از اے ویری امپورٹنٹ دین ویلتھ، کہ ایک خوشی جو ہے وہ دولت سے کئی گنا بہتر ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ صرف اور صرف جو دولت ہے یا آسائش ہے یا فیم ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اگر انسان کو پریشانی ہو تو اس آتھر نے ہمیں مختلف سٹیپس، 4 سٹیپس ہیں جو مین آئیڈیا ہے اس بک کا، جس کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کس طریقے سے ہم اپنی پریشانی کو کم کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے اپنی زندگی سے۔ تو واٹ از دا ورسٹ تھنگ دیٹ کین ہیپن؟ تو مصنف یہی کہتا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ بڑی پریشانی میں ہیں، تو اس پریشانی کے اندر اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ فل پریشان ہوں اور اس کی آخری حد تک سوچیں کہ اینڈ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ ایک انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ لیٹ ہو رہے ہیں، اب جاب کا انٹرویو ہے تو آپ جا رہے ہیں اور لیٹ بھی ہیں، تو آپ اسی پریشانی میں اور زیادہ پریشان ہوں گے، اتنا انٹینس ہو سکتے ہیں، اتنی انگزائٹی میں چلے جائیں گے۔ تو مصنف یہی بتا رہا ہے ہمیں یہ طریقہ کہ جناب اگر ہم یہ سوچیں کہ اب جو ہونا تھا وہ تو مطلب نظر آ رہا ہے کہ میں انٹرویو پہ لیٹ ہو گیا ہوں، اگر نہیں پہنچوں گا تو جاب نہیں ملے گی، اور مزید سوچیں تو ابھی کون سی میرے پاس ابھی بھی تو کون سی جاب ہے، لہٰذا آپ کی پریشانی جو ہے ایک لمٹ تک کم ہو جائے گی۔ پھر آپ اس کو جب ایکسیپٹ کر لیں گے، ورسٹ کنڈیشن تک سوچ لیں گے، دین آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کا حل ڈھونڈتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے کم کیا جا سکے، یا اس کو اپنی پریشانی کو کیسے ختم کیا جا سکے، یا اس پرابلم سے کیسے نکلا جا سکے۔ تو what the worst thing that can happen? Ask yourself what the worst possible outcome is if you cannot solve your problem. تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے ایک پریشانی ہے، تو اینڈ کیا ہے اس کا، اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی، مطلب اس پرابلم سے نکلنے کے لیے جو ورسٹ کنڈیشن ہے وہ کیا ہے۔ پھر بندہ اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر لے کہ میں اس کنڈیشن میں چلا گیا ہوں، اس کو ایکسیپٹ کر لے کہ میں اس پرابلم میں اینڈ تک پہنچ گیا ہوں، ایکسیپٹ کر لیا۔ دین جب ایکسیپٹ کر لے تو تیسرا کام یہی کرے گا کہ وہ اس کنڈیشن کو امپروو کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی کہ میں جو پریشانی تھی، جو اینڈ رزلٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور اب اس کا حل بندہ سوچ سکتا ہے۔ ورنہ اگر وہ پریشان رہے گا تو اپنی اس کنڈیشن کو بہتر کرنے کا نہیں سوچے گا، بلکہ پریشانی میں مزید پریشان ہوتا چلا جائے گا۔ سٹیپ 2 میں وہ کہتا ہے جی لا آف ایوریج کو استعمال کیا جائے، اوسط کا قانون۔ لا آف ایوریج کیا کہتا ہے؟ لا آف ایوریج کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پریشانی میں ہیں تو آپ اپنے ارد گرد ماحول کے اندر غور کریں کہ اوسط اس طرح کی پریشانی سے کا کیا رزلٹ آیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایروپلین کی آپ کوئی خبر سنتے ہیں کہ ایک جہاز جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے اور بے شمار لوگ جو ہے اس سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پریشانی میں ہوں گے کہ آپ جہاز کا سفر نہیں کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہی پریشانی ہو اور آپ اس پریشانی کو لے کر چلتے رہیں تو آپ کبھی بھی جہاز میں نہیں بیٹھیں گے۔ تو لا آف ایوریج یہ کہتا ہے کہ آپ اوسط دیکھیں، ایوریج دیکھیں کہ اس طرح کی پریشانی جو ہے، اگر آپ فلائٹس کو دیکھتے ہیں جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو 5.5 ملین فلائٹس میں سے صرف ایک فلائٹ ایسی ہو سکتی ہے، تو دیٹ مین
اس کا اوسط یہ 1 نکل رہا ہے تو آپ اس جب ایوریج کے لا کو دیکھیں گے اور اپنے آپ سے یہ کویشچن پوچھیں گے کہ یہ جو پریشانی ہے ایوریج اس کا کیا ہے، تو آپ کی کسی حد تک پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تھرڈ سٹیپ میں کہتا جی ہاؤ ٹو بریک دا وری ہیبٹ، تو آپ اپنے آپ کو پریشان رہنے کی حالت جو ہے، وہ جو عادت ہے اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، کیسے مطلب منیمائز کر سکتے ہیں۔ تو ڈونٹ بی وری اباؤٹ دا پاسٹ، وہ کہتا ہے جی آپ کو کچھ پہلے کسی نے سپوز آپ کے کسی دوست نے آپ کو گالی دی تھی یا آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو آپ اس بات کو بار بار اپنے ذہن میں لا کر پریشان ہوں گے، تو اس سے نہ آپ کی پریشانی نہیں کم ہوگی بلکہ اور بڑھتی چلی جائے گی اور آپ آگے کا کچھ بھی پلان نہیں کر پائیں گے۔ تو ڈونٹ وری اباؤٹ دا پاسٹ، اپنے پاسٹ کے بارے میں اتنا نہ سوچیں بلکہ کیئر کریں اپنے پریزنٹ کی، مور اباؤٹ دا پریزنٹ ٹاسکس اینڈ گولز۔ تو آپ اپنے جب پریزنٹ کی کیئر کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ فیوچر کو بھی اچھا پلان کر لیں گے۔ تو کہتا ہے جناب مصنف یہی بتاتا ہے اس کے اندر کہ آپ اپنی اس عادت کو ختم کریں کہ آپ ہمیشہ ماضی کی جو باتیں ہیں، جو ماضی کی پریشانیاں ہیں، ان کو کیپ ان مائنڈ نہ رکھیں، اگین اینڈ اگین ان کو نہ دہراتے رہیں بلکہ پریزنٹ میں رہیں، جو موجودہ وقت ہے اس کے اندر رہنے کی کوشش کریں اور اس کو پلان کریں اور اچھا فیوچر بھی پلان آپ کر سکتے ہیں۔ سٹیپ 4 اسٹیئنگ بیزی، جب آپ جو خالی دماغ ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو کہتا ہے جی کاؤنٹ یور بلیسنگز ناٹ یور ٹربلز، ایک تو مصروف رہیں اور اپنی جو بلیسنگز ہیں، جو اپنی خوشیاں ہیں، جو نعمتیں ہیں ان کو گنیں، نہ کہ اپنی مصائب جو مشکلات ہیں ان کو کاؤنٹ کرتے رہیں بار بار۔ جب اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو بار بار دہراتے ہیں، ان کو ذہن میں لاتے ہیں یا ان کو گنتے ہیں تو آپ مزید پریشان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو مصنف نے اس کا یہی حل بتایا کہ جناب اگر آپ بیزی رہنا شروع کر دیں، مصروف رہیں اور اپنی ان بلیسنگز کو گنیں، جو آپ کے پاس اچھی جو خوشیاں ہیں ان کو دیکھیں، تو آپ الٹیمیٹلی اپنی پریشانی کو کم کر سکیں گے۔ ٹرائی ٹو پروفٹ فرام یور لاسز، اپنے نقصان سے اپنے پروفٹ میں ارن کریں۔ مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس لیمو ہے تو آپ اس کو لیمو پانی بنائیں، اس کا بجائے کہ آپ ٹائم ویسٹ کریں، ان چیزوں کو ایکسپائل کریں، آپ اس سے مزید بہتر آنے کی کوشش کریں۔ کریٹ ہیپینس فار ادرس، دوسروں کے لیے خوشیاں پیدا کریں، دوسروں کو خوشی کرنے کے امکانات سے آپ کی اپنی پریشانی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ فردر وہ کہتا ہے جناب کس طرح آپ اپنی وری کو ختم کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ پرے کریں، نماز پڑھیں، عبادت میں مصروف ہوں، اپنا ٹائم جو ہے، جو خالی فرصت کے جو اوقات ہیں ان کو مصروفیت میں لے کر آئیں، عبادت کریں اور فوکس کریں پریزنٹ کو، کوئی اچھی کتابیں پڑھیں، پروڈکٹیو ورک کریں، کوئی ایسا ہی آؤٹ پٹ آئے جس سے، اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں، جم جائیں، ایکسرسائز کریں، ایک جو ہے دن جو ہے اسی کو فوکس کریں، بجائے اس کے کہ آپ فیوچر کے بارے میں پریشان ہوں، بلکہ نہ ہی پاسٹ کے بارے میں پریشان ہوں، بلکہ ہر دن ایک جو جتنے بھی آپ کے پاس وقت ہے اس کو پازیٹیو یوز کریں اور انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی ہے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں میں نے آپ کو ڈیل کریں گی کی جو بک ہے اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ کے بارے میں صرف آپ کو بتائی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔